کیا عوام اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہے اس حوالے سے، ایران کی جنگ کے حوالے سے، یا پھر ایران اور امریکہ کی جنگ کے اندر عوام کی مخالفت موجود ہے؟ عوام میں اگر مخالفت موجود ہو تو یقیناً حکومتوں کے اوپر پریشر آتا ہے، اور جب پریشر آتا ہے تو شاید اپنے وہ ڈیسیجن سے بیک سٹیپ ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن عوام یونیفارم تو نہیں ہوتی نا. جیسے پاکستان میں دیکھیں سب عوام اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہے کہ خلاف ہے؟ بھئی آدھے لوگ خلاف ہوتے ہیں، آدھے لوگ ساتھ ہوتے ہیں. تو اس میں جو اس کے جو ماگا ہے، اس کی بیس ہے، وہ کہ 20% لوگ امریکن جو ہیں وہ پھر بھی اس کے ساتھ ہیں. اچھا، وہ ایسی کہانی سن رہے ہیں اس سے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بات صحیح کر رہا ہے، لیکن جو 70-80% ہیں وہ مزید خلاف ہوتے جا رہے ہیں. شروع میں وہ 50% تھا، لیکن جب سے اس کی مہنگائی شروع ہو گئی ہے اس کی جنگ کی وجہ سے، جب سے اس کا جو اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں امریکہ فرسٹ اور سب وارز کو میں ختم کر دوں گا، اب خود وار شروع کر کے بیٹھ گیا، تو اس کی پاپولیرٹی بہت کم ہوتی جا رہی ہے. لاسٹ پول میں 33% کی پاپولیرٹی آ گئی تھی. 33% از ون آف دا لوئسٹ پاپولیرٹی آف اینی پریزیڈنٹ. تو جنگ سے پہلے 50% تھی، اب ایسا 33 تک آ گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ لوگ مزید خلاف ہوتے جا رہے ہیں، جیسے مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، انسرٹنٹی بھی ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کر کے آ رہے ہیں. تو عوام از سپلٹ. اچھا، عوام بٹی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن زیادہ مخالفت ہی ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی امریکہ کے اندر، جبکہ اپنے ملک میں تو کم سے کم مقبولیت ضرور ہونی چاہیے جو فیصلے کر رہے ہیں. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بات کر رہے ہیں وہاں سے اشارہ بھی ہوا کہ یہ جنگ بڑھ سکتی ہے، اور اتنی بڑھ سکتی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایٹمی ہتھیار کا استعمال بھی کیا جا سکے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی خراب ڈیسیجن لیا جائے گا، پاگلوں والا ڈیسیجن لیا جائے گا؟ یا میرے خیال میں پاگلوں والا ڈیسیجن اٹامک والا ہے نہیں لیا جائے گا، کیوں اس کے کانسیکوینسز بہت ہی غلط ہیں، بہت ہی زیادہ ہیں. امریکہ کا چونکہ انہوں نے کنسیسنس نہیں کیا باقی ایئرلائنس کے ساتھ، امریکہ بلیک لسٹ ہو جائے گا سب ملکوں میں، تو دیٹ از ان لائکلی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ از کریزی انف کہ اس کے ناممکن نہیں کہہ سکتے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کافی زیادہ ڈیمیج کر سکتے ہیں. دیکھیں نا ابھی جو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی آل ریفائنریز کو میں بمبارڈمنٹ کریں گے اور ملکوں میں اس میں پلوں میں کریں گے. حالانکہ سوچا انسان اگر اس کے آئل ریفائنری وغیرہ میں بمبارڈمنٹ کرتے تباہ کر دیں گے تو آئل کی پرائس پھر بالکل کم نہیں آگی 10 سال تک. یعنی جو سے وہ مزید بڑھ جائے گی، چڑھ رہی ہے کہ ہاں اور پھر چڑھ جائے گی. تو بیوقوف والی بات ہے. اب یہ کہ انسان ذرا سوچے کہ اس کے 2-3 قدم آگے سوچو تو کیا ہوگا، اس کو کیلکولیٹ نہیں کرتا کیونکہ ہی از ناٹ گیٹنگ گڈ ایڈوائس. اچھا، ایک اور بات کہ جب بھی امریکہ جہاں پر بھی وینزویلا کے اندر حملہ کرتا ہے اس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ آئل ریزروز کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں. ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے، آئل ریزروز ہوتے ہیں. جہاں پر آئل ریزروز ہوتے ہیں وہاں پر ہی کیوں دشمنی نظر آتی ہے امریکہ کو؟ ایسے امریکہ کا ویسے ایران کے ساتھ دشمنی کوئی خاص نہیں تھی. دشمنی اس بات سے تھی اسرائیل کی تھی. اسرائیل کے لوگوں کو تھا کہ ہماری یہ میسائل کے رینج میں ہیں، کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں. ویسے کہتے بھی ہیں کہ ہم اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو اسرائیل کی ذہن میں یہ پچھلے 20 سال سے تھا. ان کو موقع ملا ہے کہ یہ امریکہ کا ایسا پریزیڈنٹ آیا ہے اس کو آسانی سے قابو کر سکتے ہیں. تو اسرائیل نے اس کو شعلہ جلا کے اس کو کنونس کر دیا کہ تمہارے پاس بھی آئے گا، یہ اٹامک بام بنا رہے ہیں، کچھ یہاں کچھ تمہیں بھی تھریٹن کریں گے. تو انسٹیگیٹ اسرائیل نے کیا تھا، حالانکہ ان کا ڈائریکٹ تھریٹ تھا ان کے پاس. امریکہ کا بہت خاص تھریٹ نہیں تھا. ایران از نیور گونا اٹیک امریکہ. بیوقوف تو نہیں ہے وہ لوگ، عقل مند لوگ ہیں. تو اس کو بیسکلی ہی گاٹ ٹاکڈ انٹو دس بائی اسرائیل. نیتن یاہو اور ٹرمپ کا سلسلہ، ان کا ریلیشن شپ بڑا اسٹرانگ تھا اینڈ ہی ٹوک ایڈوانٹیج آف ہم. That's how I see it. اچھا، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کی اور اسرائیل کی جنگ تھی، بالکل امریکہ کی جنگ نہیں تھی. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، پوری دنیا کے اندر یہی بات کی جا رہی ہے. لیکن امریکہ کو کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ اسرائیل کی جنگ کے اندر خود کو کود کے اور پوری دنیا کے اندر خود کو اس طرح سے نیگیٹو شو کرے؟ پوری دنیا کے اندر اس وقت امریکہ کو سپر پاور تو سمجھا جا رہا ہے، لیکن کمزور سپر پاور سمجھا جا رہا ہے. شاید دنیا کے اندر یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ ہمیں ایک نئے سپر پاور کی ضرورت ہے. آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کی مس کیلکولیشن ہو گئی تھی. جب اس کو پتا، جیسے وینزویلا گئے تھے نا،
ایک دن کے اندر انہوں نے کام تمام کر دیا. لیکن وہاں پر تو امریکہ کے ان کا اپنے خیال انٹرسٹ تھا موجود تھے، یہاں پر تو امریکہ کے اپنے انٹرسٹ موجود ہی نہیں تھے. اسرائیل کی وجہ سے حملہ کیا گیا. اسرائیل کے ساتھ ایسے کون سے مفادات ہیں کہ اسرائیل کہے تو امریکہ اتنی دور سے یہاں پر ایران کے اوپر حملہ کرنے آ جاتا ہے؟ تو اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو ٹرمپ صاحب ان کی ایگو بہت بڑی ہے. وہ چاہتے تھے کہ اس طرح سے اگر وہ ایران کو تباہ کر دیں، ان کو کیپیچولیٹ کر دیں، نئی رجیم چینج ہو جائے. اگر ان کا خیال تھا کہ بڑی آسانی سے جیسے ایک دفعہ ماریں گے وہ بم مار کے جو 30-40 لوگ انہوں نے ہلاک کر دیے تھے، اس کے بعد فٹافٹ ایرانی لوگ اسٹریٹس میں آ جائیں گے اور رجیم چینج ہو جائے گی. تو ٹرمپ صاحب بڑے مشہور ہو جائیں گے. ان کو نوبیل پرائز بھی مل سکتا ہے کہ انہوں نے ایک فٹافٹ جیسے وینزویلا میں چینج کر دیا تھا ایک دن میں، ایران میں بھی چینج کر دیا. یہ اس کا یعنی تمام وجہ صرف اور صرف مس کیلکولیشن نکلی ہے اس سارے کے سارے معاملے کے اندر. اچھا یہ بتائیے گا پروفیسر صاحب، پاکستان کو اس تناظر میں بڑا اہم سمجھا جا رہا ہے. امریکہ کیا سمجھتا ہے پاکستان کی کیا حیثیت ہے اس وقت؟ خطے میں تو بہت مضبوط سمجھا جا رہا ہے پاکستان، لیکن امریکہ کیا سمجھتا ہے پاکستان کی حیثیت کو اس جنگ کے تناظر میں؟ دیکھیں پاکستان کی حیثیت کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا پاکستان کو، لیکن ہمارے فیلڈ مارشل منیر صاحب نے جو ٹرمپ سے مل کے انہوں نے تعلق اپنا بنایا ہے، آپس میں رشتہ بنایا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کی سچویشن کافی پرومیننٹ ہو گئی ہے. اب دیکھیں نا، پاکستان کی ایران سے بھی بنتی ہے، ترکی سے بھی بنتی ہے، چین سے بھی بنتی ہے، امریکہ سے بھی بنتی ہے. سو پاکستان کا یونیک پوزیشن ہے کہ وہاں پاکستان اس کو نیگوشیٹ کر سکتا ہے. اسلام آباد میں میٹنگز ہوئی ہیں اور ہوں گی. پاکستان اس میں بھی دا اونلی کنٹری جو 4-5 ملکوں سے اس کی اچھی بنتی ہے، اسپیشلی چین سے. تو پاکستان سچویشن از ویری ویری پرومیننٹ رائٹ ناؤ. اب یہ ہے کہ پاکستان اس کا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں، اس کو پرماننٹلی کوئی بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. انڈیا سے بڑا رول لگتا ہے کہ پاسبلٹی ہے. بالکل اس تو طرح آئی سے تھنک فیلڈ مارشل نے جو کیا تھا اس کا فائدہ اب ہو رہا ہے اس کا. بالکل اس طرح سے. پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروفیسر صاحب نے جس طرح سے بات کو بتایا طور پر، یہ تمام کا تمام پاکستان کو کہیں فیوچر میں بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے. پروفیسر نعیم صاحب امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے، راشد نقوی صاحب ہمارے ساتھ تہران سے موجود تھے. ہم نے تمام کی تمام سچویشن کو ڈسکس کیا. ڈسکشن کرنے کے بعد ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ آج بھی ایران کہیں نہ کہیں اسٹرانگ ہے. باقی بہرحال آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.